قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا محترم و محتشم حاضرین، اسلام اور اہل اسلام دی ہسٹری ایسی ہے کہ اسلام اپنے آغاز تو لے کے اج تک ہمیشہ غالب نہیں رہا۔ دنیاوی اعتبار نال دین ہمیشہ غالب نہیں رہا۔ کدی اسلامی حکومت ہوندی ہے، کدی نہیں ہوندی۔ کدی باطل قوتاں دی حکومت ہوندی ہے، کدی حق دی حکومت ہوندی ہے۔ تو اسلام دے اس اتار چڑھاؤ نو حفیظ جلندری صاحب نے اپنی کتاب مد و جزر اسلام دے اندر بیان کیتا ہے۔ مد و جزر کہندے نے سمندر دیاں لہراں دے اتار چڑھاؤ، یعنی کدی سمندر دیاں لہراں دے چڑھاؤ ہوتا ہے، کدی اتار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اسلام دی بھی ہسٹری ہے۔ ماورا النہر عربی دے اندر اور سنٹرل ایشیا انگلش دے اندر تاجکستان اور ازبکستان او علاقے نے سمرقند و بخارا وغیرہ، جس جگہ تے جدو سوویت یونین نے رشین گورنمنٹ نے اتھے قبضہ کیتا ہے، تو اتنی شدت سی کہ اگر آپ پڑھنا چاہو تو کتاب ہے دنیا میرے آگے، اس دے اندر ایک عالم دین نے انہوں نے تفصیل لکھی ہے اس دے، جہاں دیدہ اور دنیا میرے آگے وغیرہ کتب دے اندر دی تفصیل موجود ہے کہ اتنی سختی کی تھی کہ ہیلی کاپٹرز دے اندر مسلمان علماء نو بھر کے تو سائبیریا دی ٹھنڈی جگہ تے لے جا کے چھوڑ دیتا گیا۔ جو زندہ رہ رہے، جو مر گئے مر گئے۔ مدارس بند کر دیتے گئے، مساجد بند کر دیتے گئے، اذان تے پابندی ہو گئی، اسلامی شعار جتنے سن یعنی نکاح اور جنازہ یہ وہ سب ختم کر دیتے کہ انہاں تے پابندی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ روس دا جو نظریہ سی وہ اے سی کہ مذہب ایک افیون ہے، تو مذہب ختم کر۔ تو اس دے اس شدت دے وقت اور اتنی سختی دے وقت بھی جدو دوبارہ وہ ریاستاں آزاد ہوئی ہیں تو آپ کو حیرانی ہوئے گی کہ اسلام پوری آب و تاب نال اجے بھی اتھے موجود ہے، اور انہوں دا اسلامی تشخص ختم مکمل طور تے نہیں ہویا۔ تو اے باطل دی
چاہتے کہ اسلام نو ختم کر دیتا جائے. کدی وہ خود سامنے آتا ہے باطل اور کدی اس دے آلاکار اس دے اشاریاں تے حق نو دبان اور ختم کرنے واسطے سامنے آتا. علماء دین اس وقت ایسے سن، اللہ اکبر، کیسے درد دل والے مسلمان سن کہ جتھے مزدور مزدوری کرتے سن وہ مزدوران دے روپ وچ اوتھے چلے جاندے سن اور نال مزدوری کردیاں کردیاں انہاں نو دین دسدے سن. مگر اتنی شدت اور سختی دے باوجود بھی انہوں نے دین اگلی پیڑھی وچ منتقل کیتا ہے کہ اسی مسلمان. اج دیکھ لو وہ ریاستاں اسلام دے نام تے پھر ابھریاں نے اور پوری دنیا انہوں نے تسلیم کیتا ہے اور الحمدللہ اتھے اسلام پھر موجود. بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس وقت انگریز آیا ہے تو مدارس اسلامیہ اپنے عروج تے سن. انگریز انہوں نے تھوڑی بہت سختی کی تھی لیکن 1857 دی جنگ آزادی وچ 1857 دی جنگ آزادی وچ جنہوں انگریز غدر دا نام دے دے یا دہشت گردی کہہ لیں اسی اس نو جنگ آزادی کہنے اس کے اندر 1857 دے اندر مدارس تے کریک ڈاؤن ہوئے اور تقریباً مدارس نو ختم کر دیتا. اب اگر اس نو آپ پڑھنا چاہو تو 1857 دی جنگ آزادی تے بہت ساری کتب موجود نہیں، آپ پڑھ سکتے ہو. سردار محمد چودھری صاحب نے آئی جی ریٹائر ہوئے انہوں نے کتاب جہان حیرت آپ پڑھ سکتے ہو. اس وقت اسلام دی حالت کی سی. قدرت اللہ شہاب صاحب دی شہاب نامہ آپ پڑھ سکتے ہو کہ اسلام دی حالت کی سی. مدارس ختم ہو گئے، علماء کم ہو گئے. تو قدرت اللہ شہاب صاحب لکھ دینے کہ میں بھاگل پور دے اندر اسسٹنٹ کمیشنر تو 7 پنڈا میں ایک مولوی سی، اتھے 7 پنڈا میں ایک عالم دین سی. تو اس اللہ اکبر عالم دین نے ہر روز ایک پنڈ جانا، جیڑے فوت ہوئے انہیں انہوں دا جنازہ پڑھ دینا، جیڑا پیدا ہوئے انہیں انہوں دے کانے چدان پڑھنی تے چھری تے تکبیر پڑھ کے دے ہونی کہ 6 دن میں جیڑا ذبح کرنا ہوئے جانور کر دے رہا ہے. ایسا انہوں نے لکھا ہے نا، میں انہوں نے لکھت دی بات کر. تو ایسا اسلام سی، یعنی 7ویں دن ایک پنڈڑیاں دی واری ہوندی سی. مولوی صاحب انہوں نے مل دے سا، لیکن وہ کہندے ہیں کہ جدوں محمد علی جناح نے اس وقت مسلم لیگ بنا کے ووٹ لے تو وہ سارے پنڈاں دے ووٹ اسلام دے نام تے مسلمان نال گئے. یعنی انی کو بھی عالم دین دی صحبت نے انہوں نے کم از کم اے یاد دہانی کروائی رکھی ہے کہ ایسی مسلمان. شہاب نامہ معتبر کتاب ہے پاکستان دی تاریخ. تو عزیزوں اور ساتھیوں، آج پھر دور ہے کہ مدارس نو دبایا جائے اور انہیں ختم کیتا جائے، لیکن ہون شاید اے دے تو وقت اگے لگ ہون ایسا ممکن نہیں ہے. میرے تجزیے دے مطابق ممکن نہیں ہے. مدارس نو کلی طور تے ختم کرنا ممکن نہیں ہے. مساجد نو کلی طور تے ختم کرنا ممکن نہیں ہے. ہون دنیا بدل گئی ہے. سوشل میڈیا نے نقصانات دے نال کچھ قوم نو فائدہ بھی دیتا ہے، گل جتھے بھی ہوئے انہوں زہر ہو جائے.
مدارس صرف بریلویاں دے نہیں، دیوبندیاں دے بھی نہیں، مدارس صرف دیوبند دے نہیں، اہل حدیث دے بھی نہیں، اہل تشیع دے بھی نہیں۔ مدارس دی ایک کثیر تعداد ہے جڑی پورے ملک وچ موجود ہے، مختلف ممالک وچ موجود ہے، اور سوشل میڈیا دے اتے بھی ہن یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اتھوں بھی لوگ وہ علماء نال رابطہ کر لیں۔ ہن وہ حالت نہیں رہی، اس حالت وچ بھی اسلام پہنچیا ہے تو ہن تے اس نو روکنا ممکن بالکل نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مدارس میں ضرورت ہے کہ ایسے علماء تیار کیتے جان جڑے وقت اور حالات نو دیکھ کے دین دا پیغام دے، جڑے ماحول نو پرکھن اور حالات زمانہ نو ویکھ کے نبی پاک سرکار دے دین دی تبلیغ فرمان۔ تو میں عرض کر رہا سا 1857 دے اندر علماء کرام نو سینکڑوں ہزاروں علماء نو شہید کیتا گیا، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، شہید کر دیتا۔ ہزاروں علماء وہ جڑے شہید ہوئے سن، انہاں میں سید فیض حسن کافی جیسے علماء موجود جنہ تختہ تار تے آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور علامہ رحمت اللہ کیرانوی جیسے لوگ ہجرت کر گئے شدت کو، اور انہوں نے مکہ دے اندر جا کے مدرسہ قائم کیتا، اور مختلف ممالک افغانستان وغیرہ دے اندر علماء ہجرت کر گئے، اور کچھ علماء نو جیلان دے اندر بند کر دیتا گیا اور وہ جیلان دے اندر وفات پا گئے، جیسا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ، بہت بڑی علمی شخصیت سن۔ تو ایسا وقت بھی آیا کہ مدارس ختم ہو گئے اور مساجد تے یہ سب پابندی لگ گئی، اور انگریز نے تمام مساجد اور مدارس دی پراپرٹی قبضے چلے لی۔ پلیز نوٹ، مساجد اور مدارس دے نام تے پورے پاکستان اور ہندوستان کوئی مرلہ زمین دا نہیں، جڑے ہیں وہ لوگاں عطیہ کیتے نے یا انہاں مدارس والے نے خریدے نے، تے مزارات دے اتے تو ہزاروں مربع زمین ملے گی مزارات میں۔ اب مقام حیرت ہے کہ مدارس جنہاں میں زندہ لوگ نے انہاں زمین نہیں دے رہے، تے مزارات آنے بزرگان زمین دے رہے ہیں جنہاں زمین دی لوڑ کوئی۔ یہ تھے کہندے نا کہ تیری تقسیم عجب ہے، دستار انہیں دی جو سر ہی نہیں رکھتے۔ جی تو یہ اے قاسم تدبیر، تیری تقسیم عجب ہے، دستار انہیں دی جو سر ہی نہیں رکھتے، زمینہ انہوں پہ دیتے جنہاں لوڑ کوئی۔ تو انگریز یہ چاہتا سی کہ اے مدارس ختم ہو جائیں۔ اس دی وجہ کی ہے بھائی؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ اہل مزارات جڑے موجودہ دور دے ہن ہے نے، ایک کھڑے نہیں ہوندے۔ اگر کوئی کھڑا ہوندہ ہے کفر دے مقابلے تو مولوی دا مینٹل لیول بڑا ہارڈ ہے، انہوں کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، انہوں کوئی چیز راہ حق تو ہٹا نہیں سکتی، نیچ عظیمت دے جراثیم موجود یہ نہیں ہٹ دے۔ تو آپ سارے بھائی ماشاءاللہ جو اتنے تشریف فرماؤ، اے فقیر دی گل لکھ کہ کدی بھی دنیا وچوں اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔
بلکہ انشاءاللہ آخر تے دی ترقی آئے گی اور دنیا تے اسلام غالب آئے گا۔ فقیر آپ دی خدمت بڑی ذمہ داری نالے گل ہے۔ ساڈی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ اسی دین اگلی پیڑھی منتقل کریے۔ جو ساڈیاں بزرگاں سانو دیتا ہے اسی وہ اگلی پیڑھی وچ منتقل کر دے۔ یاد رکھو جدوں کوئی قوم غالب آوے تو مغلوب اقوام اس دے کلچر اور ثقافت نو قبول کر دیا۔ ابن انشاء نے لکھیا ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے اس کتاب وچ کہ جس وقت اسلام دا عروج سی اس وقت مسلمانہ دی ثقافت دا عالم سی کہ عیسائی پادری بھی مسلمانہ ورگا لباس باندھے سن۔ اپنے گرجا گھران دے اندر جان لگیا وہ مسلمانہ دی طرح دا لباس باندھے سن، کیونکہ اسلام معاشی طور تے غالب سی تو مغلوب اقوام نے اسلام دی کلچر اور ثقافت نو اڈاپٹ کر۔ آج چونکہ انگلش تہذیب غالب ہے اور انگلش کلچر غالب ہے، اس دی وجہ ہے کہ دنیا اتے انہاں دا غلبہ ہے۔ دنیا اتے انگریز دا معاشی غلبہ ہے اور او دے معاشی غلبہ دی وجہ تو او دے کلچر دا بھی غلبہ ہو رہے ہیں۔ بدھ مت بنیادی طور تے انگلش ثقافت نو قبول کر لیا۔ ہندوستان دی ہندو ثقافت نے بنیادی طور تے انگلش ثقافت نو قبول کر لیا، اور ہندو مذہب دے اعتبار نال کوئی اپنا کلچر رکھ دے بھی نہیں، انہوں نے کوئی مذہبی کلچر ہے بھی نہ۔ یہودیاں نے انگلش کلچر نو قبول کر لیا ہے، عیسائیاں نے اپنا مذہب ویسے ہی مذہب نو ہی ختم کر دیا، چونکہ انہوں نے اپنا سی تو لہذا انہوں نے مذہب نو ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان دستے نے جڑے انگریزاں کو رہندے نے کہ انہوں نے گرجے خرید کے مسجد بنا دیو تو انہوں نے کوئی پرواہ اس گل دی نہیں، یعنی وہ گردے بیچ دیں کوئی خرید کے تے کوئی مسجد بنا لے تو انہوں نے دی پرواہ کوئی نہیں۔ تو ایسے حالات وچ اس ماحول وچ انہوں نے سامنے اگر کوئی مذہب اپنی ثقافت نال کھڑا ہے پورے کفر دے مقابلے تو مذہب اسلام ہے فقط۔ پوری دنیا کوئی جوڑا نکاح تو بغیر سے نہیں گزارے تو اسلام تو سوا کسے مذہب نو اعتراض نہیں۔ پوائنٹ نوٹ کرو، پوری دنیا عورتاں ننگیاں پھرن تے اسلام تو سوا کسے چیز نو کوئی اعتراض نہیں۔ پوری دنیا شراب سریعام فروخت ہوئے اسلام تو سوا کوئی مذہب اعتراض نہیں کرتا۔ تو پھر لبرلز اور ملحدین اور ایتھیسٹ دیاں اکھاں جڑی چیز کھٹک دی ہے نا وہ اسلام ہے۔ تسی سمجھ دو سنی نے تیا شیعہ نے تیا وابی نے پائے شیعہ سنی وابی دی گل نہیں، گل اسلام دی ہے۔ کفر نو اسلام نہیں پسند، فرقے تو انہیں تواڈے بنایا ہے تو انہوں کمزور کرنا آستا، مگر بیسیکلی انہوں دی کامیابی یہ بے ایک فرقے ماراں گے دوجہ چپ رہے گا، مڑ انہوں پھڑ لیں گے تو پہلے والا چپ رہے گا، مڑ تیسرے نو پھڑ لیں گے تو دوسرے والا چپ رہے گا۔ تو انہوں ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور مارو اور حکومت کرو، اس نظریے کفر چل رہا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کافر انگریز ابن انشاء نے لکھا ہے، اللہ اکبر، اگر آپ دوست دیکھو ابن انشاء لکھ دے نے کہ پادری جمعے دے جمعے نہون والے نو کوڑے مار دے سن، بس تسی مسلمان تے نہیں ہو گئے انہیں نہون لگ پے۔ آج وہ قوم ساڑھے تھے غالب، اسلام جیسا صاف ستھرا اور مہذب دین، آپ اگر ناراض نہ ہو تو ایک نشانی دے طور تے گل کر
اسلامی کلچر دا تے انگریز کلچر دا اتنا فرق ہے کہ بندہ جتنا انگریز کلچر دے قریب ہوندا جائے ان دے کپڑے اننے گھٹدے جاندے نے، جنہ رسول اللہ دے نیڑے ہوندا جائے اننے کپڑے ودے جاندے۔ میں سادہ جی ایک نشانی تو ہمیں دس توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہم دیکھو کپڑے آ گئے، پھر ایک کپڑا آ گیا، پھر ایک کپڑا آ گیا، تو یہ تے کپڑے وداندا ہے کیونکہ دین آندا ہے الناس باللباس، بندے دی بناوٹ کپڑے نال، تو انگریز کپڑے لواندا ہے۔ ہن جڑے لان والے نے انہاں نوں اسلام پسند نہیں آوندی۔ میرے بچے سمجھ رہے نا مسئلہ؟ تو انگریزی کلچر دی جو قوت ہے اس نو آپ اگر چیک کرنا چاہو تو ایک مثال دے، 1400 سال تو ہزاراں صدیاں تو اس دنیا دی اور 1400 سال تو اسلام دی اور ساڈے کلچر دی تاریخ ہے سی کہ جن دے کپڑے پھٹے نے وہ غریب ہے۔ بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ جن دے کپڑے پھٹے نے وہ غریب ہے، تے جن دے صحیح نے اچھے نے پھٹے بغیر نہیں وہ بندہ یا امیر ہے یا مڈل کلاس، ایسا ہے کہ نہ؟ ٹھیک ہے۔ انگلش کلچر نے مائنڈ سیٹ اتنا چینج کیتا ہے کہ ہن جن دی پینٹ پھٹی ہے وہ امیر ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میری گل؟ جن دی پینٹ پھٹی ہے وہ امیر ہے، تے جدی صحیح ہو یا مڈل کلاس ہے یا آج کمزور ذہن دا بندہ ہے وہ سجے ترقی نہیں کی تھی۔ میں کیا پایا ترقی کر لے پینٹ لا نہ چھڑی ہو گیا، ابھی تو آپ کی پھٹی پڑی ہے نا، تو ہمیں شک ہے کہ کہیں آپ اتار ہی نہ دیں۔ توجہ ہے کہ نہ؟ تو بچوں پیارے عزیزو، یہ ہے انگلش کلچر دا غلبہ اسلام سے کہ انہاں دی جو حیا والی اور شرم والی تہذیب ہے نا اور ثقافت ہے ان چھین لو۔ یاد رکھو جیڑا بندہ جیڑا بندہ تواڈے کلچر دے پیچھے لگ کے اپنے کپڑے لا چھڑدا ہے نا او دے وچ دین کوئی نہیں کنفرم ہو گیا۔ دسو یہ گل انج ہے کہ نا؟ جس تواڈے کہن تے کپڑے لا چھڑے نے او دے وچ پیچھے دین کیڑا رہ گیا ہے؟ دین او دے تو اصل یہ چیکنگ ہوندی ہے کہ کتنے بندیاں نے ساڈے کہن تے کپڑے لائے اور وہ آپ دیکھو عقل دی مات ایسی ماری گئی وہ کپڑے لا کے سمجھ دینے ایسی ترقی کر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال نے علامہ اقبال نے اس نو بیان کیتا سی اپنی کتاب بانگ درا دی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا۔ آپ میری گل لکھ لو، اقبال دی داڑھی ہوندی تے ہنو اقبال قومی شاعر نہ ہوندا۔ اجڑا اقبال بچیا ہے نا اجے تک تے قومی شاعر دے عہدے تے براجماں ہے، وہ دی وجہ صرف ہے وہ دی داڑھی کوئی۔ ویسے دبے دبے الفاظ حسن نثار نجم سیٹھی جیسے جو بندے نے وہ اقبال کو بیزاری دا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ پورا ان دے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ اقبال چھوڑو کیوں یہ دی داڑھی کوئی نہیں ہو جائے، مولویاں تو بھی ڈاٹا داڑھی یہ دی کوئی نہیں ہے، مولویاں تو بھی سخت، یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ خادم رضوی بھی اقبال پڑھتا ہے۔ اقبال ہوں دیکھو نا ہے تو شاعر مشرق، لیکن اقبال خود اس گل کا اعتراف کرتا ہے کہ ابلیس شیطان نے اپنے چیلیاں نہ کھیا ہے اقبال سائڈ تے کرو، وہ ہونے آوازاں ہوڑی ہوڑی بلند ہونیاں شروع ہو گئی نے۔ اقبال کتنے قومی شاعر ہے کی دی شاعری ہے؟ کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال خود اس نو بیان کیتا اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابلیس اپنے چیلیاں نو آدھا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے
آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اقبال دیا ساواں نال آگ تیز ہوندی ہے، اس کو نکالو یہاں سے، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ آج بندے آندے نے جتھے دین آیا ہے، جتھے دین یعنی غلط وہ نہیں بول دے تو ہلکی بیماری ہے۔ میں کہا جی بیماری کوئی نہیں، صحت مند ہاں۔ حضور نے فرمایا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران دے سامنے حق دی آواز نو بلند کرنا اے سب تو افضل جہاد ہے۔ تو بھائی ایسی سڑکاں تے نکلن جو کہ کوئی اسی روڈ بند نہیں کر سکتے، ممبر ساڈا ہے اتھے تے بہ کے اسی گل اپنی مرضی دی کر سکتے، سڑکاں گورنمنٹ دیاں، روڈ بھی گورنمنٹ دے تے پبلک پراپرٹی تا مسجد دا ممبر تے ساڈا نہیں۔ انہیں اتھے بہ کے میں یہ تے آکھ سکنا نا بھائی شراب پینا آرام ہے دینے، کوئی مائی دا لال ہونا اتھے بہ کے میں نہیں روک چوک اچھ میں نہیں آندہ پر اتھے تو میں آکھ سکنا، میں چوک کھلو کے نہیں آندہ پر میں ممبر تے بہ کے دے آ سکنا نا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا دے قریب نہ جاؤ، اے بری بڑا کھندا اور برا راستہ ہے، میرا دین میں نہیں کہہ رہے میں دسنا ہے۔ عزیزہ نے من علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، صدی 15ویں ہوئے ہر گھر وچ ٹی وی لگا ہوئے، ہر گھر وچ ٹی وی لگا ہوئے، ہر جگہ کیبل پہنچی ہوئے، نیٹ تے بے حیائی پھیلی ہوئے، لیکن مڑ بھی اجے بندے ہیں جڑے نبی دے نام تے اپنیاں جاناں قربان کر سکتے، اے بڑی حیرت ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سے کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اے ننا ٹرمپ آرڈر تے چلاؤ، دنیا ٹرمپ آرڈر تے چلے، توجہ ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ ٹرمپ آرڈر تے دنیا چلے، وہی چلے، ہم تو حضور کے آرڈر پہ چلنے والے ہیں، ہم تو اسی پر ہی چلتے رہیں گے، چلتے ہیں چلتے رہیں گے۔ میں بچیاں نو آنا کہ وقت دا تقاضا ہے وے بس اسی مسیح تے بے کے بھی گال کرو تے انہاں چب دی نہیں رانی، تو ان کیڑی لوڑے باہر نکل بہ جاؤ ایتھے بہ کے سن لو تے پکا لو تے اللہ دے فضل نال کفر نو درد نہیں ہونی، تسی نمازی ہو جاؤ مسجداں بھر دیو کفر نو درد نہیں۔ عزیزہ نے من علماء دی صحبت اختیار کر، شیطان علماء کو متنفر کرے گا، قال یونیورسٹی زنا ہوئے اتھے جو مرضی ہوندہ رہے کوئی ہائی لائٹ نہیں کر دے، مولوی دی گال لب جائے فوراً نیٹ پہ چڑھا کے مولوی معاشرے کو دبا رہے ہیں، مولوی بڑے فنڈامنٹل ہوتے ہیں، اے مدرسے میں فلانا کام ہوندہ ہے فلانا کام ہوندہ ہے۔ میں حیران ہونا بھائی وہ آندے ہوندے نے بھائی چھاجتاں بول لے یہ چھاننی کیوں روڑا پائے، توجہ کی تیکنی مولوی دی کوئی میں مولویاں نہیں آندہ مولوی غلط حرکتاں کرن، مولوی بندے دے پتر بنا
میں انہاں مولویاں دے نال نہیں جڑے غلط حرکتاں کردے نا، انہاں دے نال نہیں، کوئی بھی بندہ ذی شعور انہاں دے نال نہیں ہو سکتا۔ جدو میں آ لباس پا لیا تو میں نے اس لباس دے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بھائی میں ویکھو نا میری وضع قطع عالمانہ ہے تو مینوں پھر اس گل دا احساس ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ دے دین دا سفیر ہاں، میں جس لئے باہر نکلنا ہے لوگاں ویکھنا ہے کہ اے نبی پاک دے دین دا سفیر ہے، تیری حرکتاں کی میری تو مولوی حرکتاں وہ کرن جڑیاں جس دیاں، میں انہاں مولویاں دے نال نہیں جڑے دین رسول اللہ سرکار دا غلط امیج کریٹ کر دے نا، میں انہاں مولویاں دے نال نہیں۔ اے بالکل ساڈی واضح فکر ہے کہ جڑے مولوی رسول اللہ سرکار دے دین دا غلط امیج پیش کر